Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزہ دوسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا۔ سحری کے وقت تم کھا پی رہے تھے، یکایک اذان ہوئی اور تم نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ اب کیسی ہی مرغوب غذا سامنے آئے، کیسی ہی بھوک پیاس ہو، کتنا ہی دل چاہے، تم شام تک کچھ نہیں کھاتے۔ یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتے، نہیں جی، تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک رہتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطار کے لیے لپکے۔ اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہو کھاتے رہو۔ غور کرو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے تہ میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے تم پر نگہبان ہونے کا یقین ہے، آخرت کی زندگی اور اللہ کی عدالت پر ایمان ہے، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اطاعت ہے، فرض کا زبردست احساس ہے، صبر اور مصائب کے مقابلے کی مشق ہے، اللہ کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے 30 دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کر سکیں اور تمہارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ تم پورے اور پکے مسلمان بنو، اور یہ اوصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بچا لانی چاہیے۔ پھر دیکھو، اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا ہے تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس کے بے شمار دوسرے فوائد بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں پورا 1 مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہو جاتا ہے، ساری فضا پر ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں، اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک حال ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری، ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کارگر نسخہ ہے۔ یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں، ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم ایسے بے باک ہیں کہ جس کو اللہ مانتے ہیں اس کی اطاعت سے بھی ہم کھلم کھلا منہ موڑ جاتے ہیں۔ بتاؤ، جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو، جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو علانیہ توڑیں، اس سے کوئی شخص کس وفاداری، کس نیک چلنی اور امانت داری، کس فرض شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے؟ Like, share and subscribe for more videos.